بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت غوث الزمان مرشد حضرت قبلہ و کعبہ حضرت غلام حسین شاہ بخاری نقشبندی غفاری کی زندگی کے بارے میں دوسرا حصہ آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میرے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کو دبایا کریں۔ اس کے بعد پھر ہمارے مرشد کریم حضرت عباس کے روضے پر آئے اور وہاں بھی روئے اماں زینب کی روضے پر پہنچے، اور اس کے بعد بیت المقدس پہنچے، زیارت کی اور پاک مزار مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور کافی انبیاء کرام کی مزارات کی زیارت کی۔ اس کے بعد پھر مکہ پاک میں پہنچے، حج کیا، حج کا فرض ادا کیا، بعد اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار پر مدینہ شریف پہنچے، جہاں بس یہی پکار تھی اسلام کی خدمت کی توفیق مل جائے، اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق مل جائے، زبان مبارک میں اللہ پاک کا ذکر ہو اور صلاۃ و سلام کا ورد ہو۔ ایک دفعہ آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روضہ اطہر کے آگے بیٹھے رہے، کئی عرصہ گزر گیا، کئی ٹائم گزر گیا، محبوب کی محبت وہاں سے اٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بڑا عرصہ گزر گیا، گرمی کی شدت بھی تھی، بابا سائیں محبت میں بیٹھے رہے۔ پھر مدینے والے سائیں کو عرض کرنے لگے، میری آج اٹھنے سے دل نہیں کر رہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہوئی اور کچھ عرصے میں ایک شخص ابا سائیں کے پاس آ کر سبز رنگ کا شربت کا گلاس لایا اور کہا، آپ کے لیے ہے، آپ پئیں۔ بابا سائیں وہی گلاس پیا۔ پھر اس شخص نے دوسرا گلاس بھی پینے کے لیے کہا، پھر آپ نے وہ گلاس پی لیا۔ پھر اس شخص نے تیسرے گلاس کے لیے بھی کہا، آپ نے فرمایا، آپ نے پیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا ذائقہ میں نے پھر کبھی ایسا نہیں پیا، لگتا ہے یہ شربت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اور محبت کا جام ہے۔ مدینے والے سائیں سونے مصطفیٰ اسلام کی خدمت کرنے کی اجازت لے آئے اور واپس آ کر پاکستان میں پہنچے، جہاں دین کی خدمت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ قرآن شریف کی ایک آیت مبارک پر 8 سے 10 گھنٹے تک بیٹھے اور مختلف انداز میں لوگوں کو شریعت کا درس دیتے رہے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا اور وقت گزرنے سے شریعت کا ایسا مضبوط رنگ لگا۔ پھر چور آئے تو تہجد گزار ہو گئے، بے نمازی آئے تو نماز کے پابند ہو گئے۔ جو کوئی اپنی امید لے کر آئے، اللہ پاک کے کرم سے اور مرشد کی دعاؤں سے ان کی امیدیں پوری ہو جائیں۔ توحید کا رنگ، شریعت کا رنگ، سنتوں کا رنگ، محبت کا رنگ، قرآن کی روشنی منور ہو جائے تو مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، بے ادب اصحابوں کے بے ادب جل کر راکھ ہو گئے، جلتے رہے آپ سے، مختلف طریقوں اور سازشوں کی بابا کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہوتا، راہ تبلیغ میں ایسے بھی مقام آئیں جہاں سر پر کفن باندھے جائیں گے، جہاں کی جان کی تکلیف بھی تھی، جان کا خطرہ بھی تھا۔ پھر خود مرشد کریم اکثر یہ فرماتے ہیں، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے مخالف حملہ کرتے رہے، ویسے ویسے اللہ رب العزت ہمارے مرشد کریم کی شان بڑھاتے رہے، شان بلند ہوتی گئی۔ بہت موقعوں پر گستاخوں نے اپنی بھرپور سازشیں رچی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیشہ اپنی کارروائی میں ناکام ہوئے۔ اللہ پاک ابا سائیں کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک بار ابا سائیں خضدار کے پروگرام میں جا رہے تھے، بدبخت بدعقیدت طرف سے دھمکیاں ملی اور روکنے کی کوششیں بھی
کی جواب میں بابا سائیں نے فرمایا، تمہاری دھمکیوں سے ہمارے ارادے اتنے ہی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور دین کی خدمت کے واسطے ضرور جاؤں گا۔ مخالف حملہ کرنے کی نیت سے مورچوں میں بیٹھ گئے۔ پھر اللہ پاک کی قدرت کا بابا سائیں کے راستے سے گزرنے پر حملے آور نابینے ہو گئے اور کوئی نہ انہیں دیکھ سکا، اپنی برے ارادے میں ناکام ہو گئے۔ یہ ہمارے مرشد کریم کی زندگی کا دوسرا حصہ۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے ہمارے مرشد کریم کی زندگی کا تیسرا آپ کے لیے لاؤں۔ شکریہ، السلام علیکم۔